ناظرین، موجودہ دور میں جنگوں کا طریقہ اور انداز بدل چکا ہے۔ اب میدان جنگ میں فتح یا شکست صرف بارود سے نہیں بلکہ ذہین اور طاقتور ڈرون ٹیکنالوجی سے طے ہو رہی ہے۔ مرکز حق کے دوران جب ہم نے دیکھا جب ہندوستان نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا، 7 میزائل داغے، تو اسی رات پاکستان کے شاہینوں نے ان کے کئی طیارے بشمول رافیل مار گرائے۔ لیکن اگلے دن ہندوستان نے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کیا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے عوام کے ساتھ مل کر ان ڈرونز کو مار گرایا، لیکن اس وقت پاکستان نے اس شعبے کی اہمیت اور افادیت کو محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی پر کام تیز کر دیا ہے، اور اب الحمدللہ راکٹ فورس کے بعد پاکستان کے پاس ایسے خطرناک ڈرونز بھی موجود ہیں جو دشمن کے دانت کھٹے کرنے اور اسے اپنا بچپن کا دودھ یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کا مشہور ڈیلٹا ونگ لوئٹرنگ منیویشن D248 ڈرون جو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی نئی قائم کردہ جدید انمان ایریل سسٹمز فیکلٹی میں تیار کیا گیا ہے، اب دشمن کو بے نیند راتیں دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی شاہی ڈرون کے طرز پر بنایا گیا یہ شاہکار شاہی سے 2 گنا سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی طوفانی نشانہ گیری کی رینج 3000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ صرف ایک ڈرون نہیں بلکہ دشمن کے اہم ترین اسٹریٹجک مراکز کے لیے موت کا پرندہ ہے، جو ہوا سے ہی دشمن کا شکار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس خوفناک رینج کو مد نظر رکھا جائے تو ہندوستان کا ہر انچ اب پاک فوج کے نشانے اور اثر میں آ چکا ہے۔ اگر یہ تباہ کن ڈرون کراچی کے ساحلی شہر سے لانچ کیا جائے تو یہ نہ صرف ہندوستان کے تجارتی دل ممبئی، گجرات اور پورے جنوبی ہند کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب خود سوچیں، اگر ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بہانے سے پھر بھی پاکستان پر حملہ آور ہو جائے اور یہ غلطی کر دے تو فائٹرز تیار ہونے سے پہلے ہی یہ دلکش اور تباہ کن ڈرونز پوری بھارتی فضائیہ کو تباہ کرنے اور بھارتی فوج کو منتشر کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اگر یہ ڈرونز لاہور سے ڈیٹا لنکس اور جدید نیویگیشن کے ساتھ لانچ کیے جائیں تو ہندوستان کا دارالحکومت نئی دہلی، راجستھان کے سرائی چھاونیاں اور وسطی ہندوستان کے تمام اہم سیکیورٹی مراکز چند لمحات میں زیر ہو سکتے ہیں، جبکہ لائن آف کنٹرول یا مظفر آباد سے فائرنگ کی صورت میں یہ ڈرون نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرے گا بلکہ مشرقی ہندوستان، آسام اور مغربی بنگال کے گہرے اسٹریٹجک مقامات تک پہنچ کر بے مثال تباہی مچا سکتا ہے۔ دشمن کوئی غلطی بھی کرے، چاہے وہ کتنی بھی دور یا محفوظ ہو، اس نئے پاکستانی ڈرون کی پہنچ سے باہر نہیں۔ جلد یہ ڈرون راکٹ فورس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر جنگ کی صورت میں دشمن پر ایسی ضربیں لگائی جائیں گی جسے وہ طویل العرصے تک یاد رکھے گا۔ ٹیکنالوجیکل نقطۂ نظر سے D248 ایک انتہائی ہائی ٹیک اور مہلک لوئٹرنگ منیویشن ہے جو دشمن کے علاقے میں طویل عرصے تک منڈلاتا رہتا ہے اور پھر موقع ملتے ہی براہ راست نشانہ لگاتا ہے۔ یہ کوڈ کاپٹرز، کامیکازی میزائلز اور جدید گائیڈڈ سسٹمز کے ساتھ مل کر ایک مربوط نیٹ ورک بناتے ہیں جو دشمن کے ایئر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم سے بچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا کم ریڈار کراس سیکشن اسٹیبلشمنٹ صلاحیت اور ہائی ایکسپلوریشن وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت اور شدید الیکٹرانک وارفیئر ماحول میں بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے موجودہ دور کا سب سے سستا اور سب سے دلکش ہتھیار بناتی ہے۔ پاکستان نے اس بغیر پائلٹ فضائی ٹیکنالوجی میں جو تاریخی قدم اٹھایا ہے، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اب پاکستان کے دفاعی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ دشمن کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب اس سے زیادہ دردناک اور خوفناک انداز میں دیا جائے گا کہ دشمن یہ کبھی نہیں سوچے گا۔ حملہ کرنے سے پہلے پاکستان کے یہ ڈرون D248 نہ صرف
3000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے، بلکہ اس کی رفتار 200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کی کل ایڈوانس 11 گھنٹے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ حساب لگائیں تو یہ 11 گھنٹے سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے تو 2000 سے زیادہ 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اس دوران اس کی رینج بڑھ جاتی ہے، جو خود میں ایک بہت مؤثر صلاحیت ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کم لاگت والا ڈرون جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ دور کے اہداف کو نشانہ بنا سکے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوستوں، اس وقت پاکستان جس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، اس میں ایک طرف ہندوستان کا خطرہ منڈلا رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہندوستانی پراکسیز، فتنہ ہندوستان، فتنہ خارج نے سیکیورٹی فورسز اور معصوم لوگوں کو ہر روز نشانہ بنایا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ڈرون بارڈر سرویلنس کا فرض انجام دے سکتا ہے۔ ان ڈرونز کو سرحدی علاقوں میں اسٹینڈ بائی پوزیشن پر رکھا جائے اور جیسے ہی کہیں سے دہشت گردوں کی موجودگی یا اندازی کی انٹیلیجنس موصول ہو تو ان ملک دشمنوں کو انہی ڈرونز کی مدد سے سرحد پر ہی جہنم واصل کر دیا جائے۔